السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی دی ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں، نیکی کے کام کر سکیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھیں۔ ہمیشہ میرے پیارے بچوں الحمدللہ کہا کریں۔ اور چلیے اب آپ سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، شاباش، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ چلیے مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پھر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ میرے پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح کے بارے میں، اور وہ تھی فتح مکہ۔ لیکن یہ کیسے ہوا کہ جبکہ کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی اور کوئی خون بھی نہیں بہا، پھر کیسے مکہ فتح ہو گیا؟ تو پیارے بچوں، یہ بہت ہی عقل مندی کے ساتھ فتح حاصل کی گئی تھی، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی۔ سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس سارے قصے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ جب آپ کو یاد ہے کہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو اس وقت دو فریق بن گئے تھے، ایک فریق قریش تھا اور ایک فریق مسلمان تھا۔ تو قبیلوں نے کیا کیا کہ کچھ قبیلے تو قریش کے ساتھی بن گئے اور کچھ قبیلے مسلمانوں کی سائڈ پر ہو گئے۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ دو قبیلے تھے عرب کے جو بہت ہی سخت ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے تھے بہت زمانے سے۔ ان میں سے بنو بکر نے کیا کیا، وہ قریش کے ساتھی بن گئے، اور بنو خزاعہ جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا یہ قبیلہ۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں بہت صاف لکھا ہوا تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، مگر بنو بکر نے اس صلح نامے کو توڑا اور انہوں نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کیا، جبکہ بنو خزاعہ کو امید ہی نہیں تھی کہ کوئی ان پر حملہ کرے گا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ صلح حدیبیہ ہو چکی ہے۔ مگر بنو بکر نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کے 20 بندے مار دیے، اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے مکہ بھی پہنچ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے قریش نے رازدانہ طور کے اوپر بنو بکر کی مدد کی اور ان کو ہتھیار دیے۔ بنو خزاعہ چونکہ مسلمانوں کے ساتھی قبیلہ تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ میں ان کو اس طرح ان کی حفاظت کروں گا جس طرح کہ میں اپنی حفاظت کرتا ہوں۔ اس وقت ابو سفیان قریش کا سردار تھا، اور ابو سفیان کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی کہ کس قدر خوفناک ان سے غلطی ہو چکی ہے، اس لیے وہ جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس کیا، لیکن ان سب نے انکار کر دیا۔ ابو سفیان کو اچھی طرح سے یہ پتا تھا کہ قریش کس مصیبت کا شکار ہو چکے ہیں اپنی اس گھناؤنی غلطی کی وجہ سے، اور صلح حدیبیہ کو توڑنا اور اتنے سارے لوگوں کو قتل کرنا جنگ کا اعلان تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کی تیاری شروع کر دی، لیکن اس کو راز میں رکھا اور دعا بھی کی اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان تک اطلاع نہ پہنچنے دینا۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی اچھے اور مخلص صحابی تھے، لیکن ان کی جو فیملی تھی وہ مکہ میں رہ گئی تھی اور یہ مدینہ میں تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ باقی سب کے تو فیملیز ادھر ہی ہیں مدینہ میں، لیکن میرا خاندان جو ہے وہ مکہ میں ہے اور وہ خطرے میں ہے، تو میں کیوں نہ مکہ کے لوگوں کو اس جنگ کی اطلاع کر دوں اور ان سے یہ احسان کر کے ریکویسٹ کروں کہ وہ میرے بال بچوں کا دھیان رکھیں۔ سو انہوں نے ایک خط لکھا اور اس کو ایک عورت کو دیا کہ وہ مکہ والوں کو جا کے دے دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اس عورت کو پکڑیں اور اس سے خط لے لیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو لے لیا۔ اب حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ کتنی بڑی اور کتنی خطرناک غلطی تھی، اور سارے صحابہ ان سے بہت ناراض تھے اور انہوں نے ان کو منافق بھی کہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے، تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا ہے، ان کو معاف کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ بدری صحابہ میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اس طرح مسلمان ایک بہت بڑی مشکل سے بچ گئے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہم رک کے اب سوچیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، کوئی کتنا بھی نیک ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو جائے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو بخش دیتے ہیں۔ دوسری چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اخلاص کی دیکھی ہوئی تھی کہ وہ سچے مسلمان تھے، اور اب جب ان سے غلطی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا اور ان کے سچ کو ایکسیپٹ کیا۔ تو میرے پیارے بچوں، ہمیں بھی ایسے ہی معاف کرنا چاہیے لوگوں کو۔ یہ نہیں کہ اگر کسی سے غلطی ہوگی ہے تو اس کی پچھلی ساری نیکیوں کو بھول کر اس کو اس کی غلطی کی سزا دی جائے، بلکہ اس کی ساری نیکیوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے اب بہت اچھے انسان ہیں، اب سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، اب آئندہ نہ کیجیے گا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرتے ہیں تو ہم کیوں غلطیوں کو معاف نہ کریں؟ ہمیں بھی تو یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی سے معاف کر دیں، اس طرح ہمیں بھی لوگوں کو جلدی سے معاف کر دینا چاہیے۔ ٹھیک، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔